दलाइल के मैदान में आओ, मेरी परेशानी दूर करो, मेरी परेशानी दूर करो और मुझे बताओ हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हैं, उनका मज़ार कहाँ है? बरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, आप एक आलिम दीन कहलाते हैं, इतने यकीन के साथ आप अपनी आवाम के सामने झूठ बोल रहे हो, लोग भी धड़-धड़ शेयर कर रहे हैं जैसे कोई अभी भी वही नाजिल हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रफ़नवाज़ खान और आप देख रहे हैं ARS वॉइस। नाज़रीन इकराम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, जिसका मफ़हूम है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा, क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बरगज़ीदा बंदों से मोहब्बत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत व सादत महीना गुजर रहा है, जिसमें हर मसलक अपने अपने नज़रिए के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के अहम वाक़यात पर नक़ुशाई कर रहे होते हैं। कोई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व मक़ाम और उनकी अज़ीम कुर्बानी को बयान कर रहे होते हैं, उनके मनाक़िब बयान कर रहे होते हैं और यज़ीद खलीद और उसके हवारियों के फ़िस्क़ व फ़ुजूर बयान कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं जो यज़ीद की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उसके सियाह कारनामों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के हीले बहाने बना रहे होते हैं। ऐसे ही आज की वीडियो में देखेंगे कि यज़ीद की तारीफ़ें करने वाले इशाअत व तौहीद व सुन्नह के एक आलिम अताउल्लाह बंदियालवी साहब हैं, जो यज़ीद के फ़िस्क़ व फ़ुजूर को छुपाने के लिए क्या क्या हीलों बहानों का सहारा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ अहले सुन्नत वल जमात के एक मुजाहिद आलिम हज़रत मौलाना साजिद खान नक्शबंदी साहब हैं, जो उनके तमाम इश्कालात व एतमालात का जवाब दे रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। परेशानी दूर करो, मेरी परेशानी दूर करो और मुझे बताओ हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हैं, उनका मज़ार कहाँ है? मेरी परेशानी हल करो, बोलो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन मदीना, उनकी कब्र मुनव्वर मदीना, सारा काफिला वापस आया मदीना। हजरत ज़ैनब की कब्र मुबारक कहाँ है? इससे भी हवाले की जरूरत है, इसमें किसी हवाले की जरूरत है? सब मानते हैं। अगली बात शायद काबिल हजम ना हो, उनका मज़ार दिमिश्क में है और बनु उमैया के कब्रिस्तान में है। जी, जिस बनु उमैया को गालियां निकालते हो, हजरत ज़ैनब की कब्र मुनव्वर किस कब्रिस्तान में? सादा मसला हल करो मियां। हजरत ज़ैनब का कौन सा रिश्तेदार दिमिश्क रहता था? किसके पास इन्होंने जिंदगी गुजारी? इनका इंतकाल वहां क्यों हुआ? इनकी कब्र मुनव्वर वहां क्यों बनी? दलाइल के मैदान में आओ, मैं तो पहले राउंड च नॉकआउट कर दे। माशाअल्लाह। दलाइल के मैदान में गालियां कमेंट में अब आपको बताना होगा कि उनका मज़ार दिमिश्क में क्यों? दिमिश्क में उनका फलां रिश्तेदार रहता था, उनके यहां उन्होंने जिंदगी गुजारी, वहां उनका इंतकाल हुआ, इसलिए उनकी कब्र मुनव्वर वहां बनी। तुम्हें बताना होगा। इस बताने की जगह गालियां, उस पर मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जो कुछ बंदे के अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तुम्हारे अंदर गंद है, गंद नहीं बाहर निकल। हमारे पास कुरान है, हदीस है, हकायक हैं, हजरत सैयदना हुसैन की मोहब्बत है रजी अल्लाह ताला, हमारे अंदर से वही बाहर आए। सर नौबत यहां तक क्यों पहुंची? इसमें भी आप देखें, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, आप एक आलिम दीन कहलाते हैं, इतने यकीन के साथ आप अपनी आवाम के सामने झूठ बोल रहे हो, लोग भी धड़-धड़ शेयर कर रहे हैं जैसे कोई अभी भी वही नाजिल हुई है।
کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جی زینب بی بی وہ دمشق میں مدفون ہے اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے. اور اتفاق کون کر رہے ہیں؟ جو نیچے آپ کے مقتدی بیٹھے ہوں. اگر اس طرح کے لوگوں سے اتفاق کروانا ہے پھر تو ہر مولوی اپنے مقتدی کو بٹھا اور کہے کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، پھر تو بس ہو گیا نا کام. عجیب بات ہے کہ 14 صدیوں کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے. امام ذہبی جیسا آدمی لکھتا ہے کہ یزید شراب خور تھا، صراحتاً لکھتا ہے کہ یزید شراب خور تھا. اس کو تو آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جی یہ سوائیوں کی اڑائی ہوئی گپ ہے. اور جس کے اوپر کوئی مستند حوالہ موجود نہیں ہے کہ زینب بی بی دمشق کے اندر پوری زندگی گزاری انہوں نے اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے، اسے آپ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے پوری امت کے اندر یہی ایک اتفاقی مسئلہ ہے. چونکہ آپ نے سائل بن کر سوال کیا تھا لہذا مناسب نہیں کہ میں آپ کو کوئی چیلنج وغیرہ دوں، لیکن شاید آپ نے وہاں یہ بات کی کہ پہلے راؤنڈ ہی میں آؤٹ کر دوں گا. تو حضرت صاحب آپ پہلے راؤنڈ میں کیا آؤٹ کریں گے؟ آپ نے پہلی بول ہی 9 بول کروائی ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. میں نے آپ کے اس اتنے یقین کے ساتھ جھوٹ بولنے کے بعد دوبارہ تاریخ دیکھی، البدایہ دیکھا، تاریخ دمشق دیکھی، الکامل ابن اثیر دیکھی، ابن جوزی کی تاریخ دیکھی، اور انصاب الاشراف دیکھا، المعارف دیکھا ابن قتیبہ کی، کہ شاید مجھے مل جائے اتنے یقین سے آدمی کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے نامراد ان کتابوں سے لوٹنا پڑا. تو اول تو میرا یہ چیلنج آپ کو ہے کہ پوری امت کے اس پہ اتفاق ہے. مجھے یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ بیان کر کے دے دے کہ کس نے لکھا ہے کہ بی بی زینب کی قبر مبارک یہ دمشق کے اندر اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے اور ساری زندگی یزید کے ساتھ گزاری، یزید کے دربار میں گزاری. میں اس پر غور و فکر کر لوں گا، کبھی آپ پیش نہیں کر سکتے. بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مجموعہ فتاوی ان کے اس کی جلد نمبر 14 پر یہ جتنے صحابہ کی طرف منسوب قبریں عراق، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، ان سب کا انکار کیا ہے کہ یہ سب اکثر ان میں سے کذب اور جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہے کہ وہاں فلاں راس حسین پڑا ہوا ہے، فلاں علی کا مشہد ہے، فلاں کا مشہد ہے. البتہ اس کے مقابلے میں تاریخ دمشق کے اندر اور ابن جوزی نے المنتظم کے اندر اور ابن اثیر نے الکامل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بی بی زینب اور یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں حاضر ہوا، یزید بڑا خوش ہوا شروع میں اس کو دیکھ کر، بعد میں جب دیکھا کہ لوگ لان تان کر رہے ہیں تو افسوس کیا. تو ایک سرخ رنگ کا بےایمان اٹھا اور اس نے یزید سے مطالبہ کیا کہ اس پہ جو فاطمہ بنت علی ہے یہ مجھے بطور لونڈی دے دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ بڑی گھبرائی اور حضرت بی بی زینب کا پہلو پکڑ لیا. تو بی بی زینب نے کہا کہ قطعاً نہیں، ایک مسلمان عورت ہے، آل رسول ہے، قطعاً تمہاری باندی اور لونڈی معاذ اللہ نہیں بن سکتی. تو یزید بدبخت نے اس موقع پر کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں یہ حکم دے سکتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو بطور باندی اس مردار آدمی کو دے سکتا ہوں. تو اس موقع پر بی بی زینب نے کہا کہ قطعاً نہیں، جب تک تو اپنا دین نہ بدل دے، جب تک مرتد نہ ہو جائے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دے، تو قطعاً ان میں سے کسی کو بطور باندی پیش نہیں کر سکتا. موصوف یہ خطبہ کیوں نہیں پیش کرتے، یہ حقیقت کیوں نہیں پیش کرتے؟ اگر موصوف کہے کہ جی اس میں شیعہ راوی ہے، جو اس کی عادت ہے، کذاب راوی ہے، شیعہ راوی ہے، تو یہ آپ کی کتاب ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر. اس میں آپ نے لکھا ہے مستند تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں واقعہ کربلا کی صحیح تصویر، مستند تاریخی حوالہ جات. اور اندر جو بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کا خطبہ آپ نے دیا وہ شیعوں کی کتاب سے دیا، ملا باقر مجلسی جیسوں کی کتاب سے دیا. تو آپ اگر بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کے خطبے، بنت علی دونوں حضرت علی کی بیٹیاں ہیں، ان کے خطبے شیعہ کتابوں سے دیں تو وہ مستند تاریخ اور افراط و تفرید سے ہٹ کر کتاب بن جاتی. اور اگر ہم 3-4 مسلمانوں کی کتاب مانے ہوئے مورخین، ابن عساکر رحمہ اللہ، پھر ابن منظور افریقی نے مختصر تاریخ دمشق میں بھی لکھا 2، ابن اثیر نے کامل میں لکھا 3، اور ابن جوزی نے المنتظم 4 کے اندر بی بی زینب کا یہ خطبہ نقل کیا، وہ غیر مستند ہو جاتا ہے. تو اگر یزید اتنا اچھا ہے تو اس کے دربار میں بی بی زینب اس کو جھاڑ کیوں رہی ہے، اس کو مرتد اور بے دین کیوں کہہ رہی کہ تو یہ فتویٰ اس وقت تک، یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک مرتد اور بے دین نہ ہو جائے. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بی بی زینب نے اپنی زندگی یزید کے دربار میں گزارتی. ہاں تاریخ دمشق، مختصر تاریخ دمشق اور الکامل ابن اثیر کے اندر یہ ہے کہ پھر نعمان بن بشیر کو آپ نے حکم دیا حضرت کو کہ ان کو اچھی طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ اس پورے قافلے کو ایک امین شخص کو ان کو پر والی مقرر کر کے، نگہباں مقرر کر کے انہیں مدینہ واپس بھیج دو.
یہ سارا قافلہ مدینہ واپس چلا جائے، وہاں خوش و خرم عزت کے ساتھ انہیں مدینہ تک چھوڑ دو، تو تاریخ میں بی بی زینب کا واپس مدینہ لوٹنا تو ملتا ہے، لیکن دمشق کے اندر ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ کوئی قول مل جائے گا، وہ قول مصر کا بھی ہے، وہ قول دمشق کا بھی ہے، وہ قول مدینہ کا بھی ہے، 3 قول ہیں، لیکن پوری امت کا اس پہ اتفاق ہو، یہ وہ جھوٹ ہے جس کا ثبوت کہیں نہیں دیا جا سکتا۔ الٹا یہ مل جائے گا کہ یہ سارا قافلہ یزید نے واپس مدینہ بھیجا، مدینہ کے بعد بھی دوبارہ بی بی زینب دمشق آئی، یہ مجھے تاریخ میں میری تحقیق کے مطابق تو کہیں نہیں ملا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو حوالہ پیش کرے، لیکن حوالہ پیش کرنے کے بعد بھی آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا مدعا تو ہے کہ یقینی قطعی بات ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ آپ کا مدعا تب پیش ہوگا، محض 1-2 روایت نہیں، آپ کا مدعا تب ثابت ہوگا جب یقینی طور پر پوری امت کا فیصلہ یا کم سے کم صحیح سند متصل جو آپ کا مطالبہ ہوتا ہے، جس میں کوئی شیعہ راوی نہ ہو، کوئی کذاب راوی نہ ہو، سند بھی سارے متصل ہو اور سارے راوی اس کے سکہ ہو، ایسی کوئی سند پیش کر دیں اور بقول آپ کہ دیکھ بھی رہو، اس لیے کہ یزید کو شرابی ہم تب کہیں گے جب کوئی دیکھ رہا ہو، معاذ الزاماتی، تو کس نے دیکھا بھی ہو کہ بی بی زینب کو ہم دمشق کے اندر بنو امیہ کی قبرستان میں دفنا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔